الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور عطا کر دیا اور باقی مخلوق سے ممتاز کر دیا. ہر آدمی کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. چنانچہ کئی مرتبہ جب ایک ہی چیز کو وہ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہو جاتی ہیں. یہ اختلاف رائے اتنی عام ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر جماعت میں، ہر جگہ پر ملے گی. حتیٰ کہ گھر کی سطح پر بھی مختلف لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں. اگر ایک مذہب والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے مذہب والے ان سے اختلاف ہیں. اگر ایک ملک والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے ان سے اختلاف ہیں. اگر ایک خاندان والے لوگ بات پر متفق ہیں تو دوسرے ان سے اختلاف ہیں. ہر جگہ پر آپ کو یہ اختلاف نظر آئے گا. لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جس پر اس وقت دنیا کے سارے انسان متفق ہو چکے ہیں. کسی مذہب کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، مومن ہوں یا کافر ہوں، سب کے سب ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں. اور وہ بات کیا ہے کہ اس وقت جس میں کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ایک عالمگیر فساد مچ چکا ہے. ہر بندہ یہ کہے گا کہ ہر طرف فساد نظر آتا ہے، بے سکونی نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے. آپ دنیا کی ڈیولپ نیشن کے پاس چلے جائیں، ہر دوسرا بندہ جواب دے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ. ساری دنیا کی سہولتیں ان کو میسر ہے، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، شکر بے مہار کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لائف از ڈیفیکلٹ. تو گویا اس وقت کے دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو چکے کہ دنیا میں عالمگیر فساد برپا ہو چکا ہے. یوں لگتا ہے کہ انسانیت اپنے کندھے پر، اپنے ضمیر کے کندھوں پر اپنی لاش کو لے کر جا رہے ہیں.
اس فساد کا کوئی تو حل ہوگا، اس کو ڈھونڈنے کی سب لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی سطح پر سب لوگ کوشش کر رہے ہیں میری پریشانی ختم ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، مجھے عزتوں بھری زندگی نصیب ہو جائے۔ مگر یہ ایسا مسئلہ ہے جو ابھی لا ينحل نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہی پکڑنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک ڈور الجھ گئی جس کو سلجھانے میں سب لگے ہوئے ہیں، مگر اس کا سرا کسی کو ہاتھ نہیں آتا، دنیا کے خلاف پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت اس کا حل سوچ رہے ہیں، مگر ان کو سرا نہیں ملتا، اور سرا نہ ملنے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے ایک لطیفہ سنا کرتے تھے کہ ایک آدمی روشنی میں روپیہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو دوستوں نے دیکھا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا روپیہ ڈھونڈ رہا ہوں، گر گیا تھا، تو انہوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، سب لوگ مل کے روپیہ ڈھونڈ رہے ہیں، روپیہ ملتا نہیں۔ جب تھک ہار چکے تو کسی نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہیں یقین ہے کہ تمہارا روپیہ گرا تھا؟ اس نے کہا یہ تو یقین ہے کہ گرا تھا، مگر گھر کے اندر گرا تھا۔ تو مگر تم تو گھر کے باہر ڈھونڈ رہے ہو۔ کہنے لگے وہاں اندھیرا تھا، یہاں روشنی تھی، تو میں نے کہا میں روشنی میں تلاش کروں۔ اب یہ سارے لوگ اس روشنی میں ساری زندگی روپیہ ڈھونڈتے رہے تو ان کو روپیہ نہیں ملے۔ ہو بہو یہی مثال آج کے انسان کی ہے۔ اس کی متاع جو گم ہوئی وہ من سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اس قیمتی متاع کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈتا پھر، اس لیے اس کو فساد کا حل نظر نہیں آتا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ پوری دنیا کو کمکموں سے روشن کرنے کے دعوے رکھنے والا انسان آج اپنے من میں اندھیرا لے گا، اس لیے اس کو فساد کا حل نظر ہی نہیں۔ یہ اپنے من میں ڈھونڈے، یہ متاع گم ہوئی تو تب پھر ہاتھ آئے تھے۔ اس لیے آج دنیا کے فلسفی حل پیش کرتے ہیں پریشانیوں کا کہ جی اقتصادی حالت اتنی اچھی ہو کہ ہر بندے کو کھانے کو مل جائے، لیکن ہم اس بات کو دیکھ چکے کہ جہاں معاشرے میں بندوں کو سب کچھ کھانے کو ملا تو وہاں وہ پیٹ بھر کر پھر بدمستیوں میں مشغول ہو گئے۔ کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، اور اس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا، تو پھر بے سکونی، بھوکے تھے تو بھی بے سکونی، جب پیٹ بھر گئے تو پہلے سے زیادہ بے سکونی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس فساد کا حل یہ ہے، پریشانی کا حل یہ ہے کہ سب کو تعلیم دو۔ یہ بھی ایک اچھا حل، لیکن جس معاشرے میں سب تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیشن ریٹ 100% کے قریب پہنچ چکا یا 99% ہے، اس ماحول میں دیکھا کہ لوگ اس اپنے علم کو ایسی طرح سے بزنس میں استعمال کرنے لگے کہ لوگوں کا سب پیسہ جمع ہو کر ان کی جیبوں میں آنے لگے، پھر بے سکونی۔ کسی نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اندر تنظیم پیدا کر لو،
چنانچہ جن ملکوں کے اندر اعلیٰ درجے کی تنظیم ہے، اصولوں کی پابندی ہے، لوگ قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ قومیں آج جب اپنا پیٹ بھر چکی تو اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے انہوں نے بھوکوں پر پابندیاں لگانے شروع کر دی۔ ادھر یہ نہیں جا سکتا، ادھر وہ نہیں جا سکتا، مرضی ہماری چلے گی، گھر آپ کا ہے، مرضی ہماری۔ تو اس میں بھی حل نظر نہ آیا، تو آخر کوئی تو حل ہے۔ یہ حل دنیا کے فلاسفر بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ان کے دماغوں سے بھی اونچی بات۔ اصل وجہ یہ کہ انسان اتنا گہرا ہے، اپنی ذات میں ایک دنیا ہے، اس لیے اس کو ہمارے مشائخ نے عالم صغیر کہا کہ یہ عالم کبیر ہے، تو یہ عالم صغیر ہے۔ باہر جو کچھ ہے سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے۔ آپ غور کیجیے کہ باہر زمین ہے تو انسان کا بدن اس کا بدل بن گیا۔ باہر زمین پہ پہاڑوں کے سلسلے تو انسان کے جسم میں ہڈیوں کے سلسلے چل پڑے۔ باہر کی دنیا میں پانی کے دریا ہیں، اندر کی دنیا میں خون کے دریا چل رہے ہیں۔ باہر کی دنیا میں کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے بازو اور باقی جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ان کھیتیوں کی مانند ہیں۔ باہر کی دنیا میں آپ کو جنگل نظر آتے ہیں تو انسان کے سر پر یا بھویں کچھ جگہ بدن پر ایسی ہیں کہ بال جنگل کی مانند نظر آتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں ہوا ہے تو انسان کے اندر کی دنیا میں روح کی مانند ہے۔ تو انسان ایک چھوٹی سی دنیا نظر آتی ہے، اور یہ دنیا اتنی پیچیدہ کہ اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ اسی کو حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون بنا دیا جانے ہو۔ یہ دل اتنے گہرے ہیں کہ سمندروں کی تو پھر بھی انسان پیمائش کر سکتا ہے، کسی کے دل کی گہرائیوں کی پیمائش انسان نہیں ہے۔ ایسے پیچیدہ انسان کو سوار کیسے لیا جائے اور اس کے فساد کا حل کیسے ڈھونڈا جائے، اس کے لیے رب کریم نے اپنے بندوں پر احسان فرما کر اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تو انبیاء کرام جو دنیا میں آئے ان سب نے یہی بات سکھائی کہ لوگوں، جو طرز زندگی میں لے کر آیا ہوں، جو تعلیمات میں دنیا میں لے کے آیا ہوں، ان تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، عزت ملے گی۔ اور اگر ان سے روگردانی کرو گے، تم تجربات اور مشاہدات کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تمہیں منزل پہ پہنچنا کبھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ انبیاء کرام نے آ کر حقیقت سے آگاہ کیا کہ اس سارے فساد کی جڑ وہ فقط انسان ہے۔ جتنا دنیا میں فساد نظر آتا ہے اس کی بنیاد حضرت انسان، جانور نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے کہ درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچایا۔ کبھی سنا آپ نے کہ بھیڑیوں نے مل کر دوسرے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا؟ شیروں نے مل کر انسانوں پر حملہ کر دیا؟ نہیں، انفرادی طور پر کسی ایک جانور نے تو ایسا کیا ہوگا، اجتماعی طور پر جانوروں نے ایسا نہیں کیا، جبکہ انسان اجتماعی طور پر ایسا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے مفاد کی خاطر باقی دنیا کے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیتے، تو فساد کی جڑ یہ خود انسان ہے۔
کبھی کنیزوں نے کوئی تنظیم بنائی، کبھی آپس میں انہوں نے جوڑ نہیں کیا کہ ہم مل کے انسانوں کو نقصان دیں. انسان مل کر تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں. انبیاء کرام نے آ کر اس حقیقت کو کھولا کہ لوگوں فساد کی جڑ تمہیں بتا دی جائے، سنو اور دل کے کانوں سے سنو. فرمان خداوندی ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی. تو فساد کی بنیاد خود انسان ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر بگڑ گیا تو پھر انسانوں کے بگڑنے کی بھی تو کوئی اصلاح کی صورت ہوگی. تو انبیاء کرام نے وہ ڈور کا سرا بھی ہاتھ پکڑا دیا. انہوں نے بتلایا کہ دیکھو جب مچھلی سڑنا شروع کرتی ہے تو ہمیشہ سر کی طرف سے سڑتی ہے. مچھلی جب بھی سڑنا شروع کرتی ہے، گلنا سڑنا شروع کرتی ہے تو سر کی طرف سے گلنا سڑنا شروع کرتی ہے. انسان میں جب بھی فساد آتا ہے ہمیشہ اس کے دل کے راستے سے آتا ہے. سب سے پہلا عضو جو انسان کے اندر خراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل. دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنور گیا. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور نبوت عطا کیا، وہ نور بصیرت عطا کیا، وہ نور ایمان عطا کیا، وہ نور فراست عطا کیا کہ انہوں نے صحیح صحیح اس مرد کی نشاندہی کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی مدد فرمائی، انہیں حقائق سے آگاہ کیا. اس کی آتا ہے قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کے ملکوت کی سیر کروا دی. خود نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی. اے اللہ چیزوں کی جیسی حقیقت ہے ہمیں وہ حقیقت آپ عطا فرما دی. تو حقیقتوں کا پتہ انبیاء کو چلا. ان کو اللہ رب العزت نے وہ عقل سلیم عطا کیا تھا، وہ فطرت سلیمہ عطا کی تھی کہ انہوں نے صحیح صحیح اس مرد کی تشخیص کر لی کہ انسان کے بدن میں بگاڑ کیسے آ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا فسدت فسد الجسد كله. دیکھو لسان نبوت سے اس مرد کی تشخیص کیسے ٹھیک ہو رہی ہے کہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہوتے. تو معلوم ہوا کہ اس عالمگیر فساد کی جڑ انسان ہے اور انسان کے فساد کی بنیاد اس کا بگڑا ہوا دل ہے. یہ جو دل ہے نا یہ ہے تو چھوٹا سا مگر بہت ہی کوئی گہری چیز ہے. یہ چھوٹا سا عجوبہ ہے. یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، خبردار بھی ہے. یہ مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، یہ متقی بھی ہے، گنہگار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے، یہ مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، یہ مقتول بھی ہے، تلوار بھی ہے، گل بھی ہے تو یہ خار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے تو یہ خریدار بھی ہے. اگر عشق کی محفل میں مدہوش ہے تو یہ عقل کی محفل میں عیار. یہ بگڑے تو یہ سب کا بندہ ہے اور یہ سورے تو اپنے رب کا پرستار بھی. تو دل کا رخ کس طرف ہے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں یا فقط دنیا کی خواہشات کو پوری کرنے کی طرف؟ ہمیں آج کی محفل میں اپنے من میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی گاڑی کس رخ پر چل رہی ہے. کیا یہ دنیا کی محبت سے لبریز ہو چکا اور فقط دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر وقت مصروف ہے، یا یہ اللہ رب العزت کی محبت سے بھر گیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت یہ کوشاں رہتا ہے؟ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. اس لیے انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ کہ تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر، تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. یہ روشنی دل سے ملے گی. یہ مینار نور ہے انسان کے لیے. چنانچہ انسان کا دل اتنا بگڑ چکا کہ آج اس میں انسانیت کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے مفاد پر نظر رکھے ہوئے. ایثار جس چیز کو کہتے تھے آج وہ زندگیوں سے نکلتی چلی گئی. کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے. جب انسان کے دل میں درد نہ ہونا کسی کا تو پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوگی. اچھا بتائیے کہ کئی مرتبہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں مچھر مر جاتے ہیں. کبھی آپ نے اخبار میں خبر پڑھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے فلاں جگہ لاکھوں مچھر مر گئے؟ بڑی افسوسناک خبر، فلاں جگہ لاکھوں مکھیاں مر گئی. اس لیے کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح جب انسان خود غلط بنتا ہے تو دوسرے انسان اس کی نظر میں مکھی مچھر کی مانند بن جاتے ہیں. ان کے گھر جڑ رہے ہوں، ان کے معصوم بچے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہوں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، ان کو در بدر کیا جا رہا ہو، اس کرنے والے کو پرواہ نہیں ہو. یہ اپنی بات سے ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں میری بات مانی جانی چاہیے. اسی لیے انسان کے سنورنے کے لیے اس کے دل کا سنورنا ضروری. اور دل کیوں نہیں سنور رہا؟ اس لیے کہ خود غرضی کی زندگی آ گئی. ہندی کا ایک شعر ہے، رام رام جپدیاں میری جیبیا گھٹ گئی. رام رام جپدیاں میری جیبیا گھٹ گئی. رام نہ دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی. کہ رام رام کر کر کے میری زبان گھٹ گئی اور رام دل میں نہ بسا، یہ مصیبت کیا بنی؟ رام رام جپدیاں میری جیبیا گھٹ گئی. رام نہ دل وچ بسیا ایک ہی دھاڑ پئی. گل وچ مالا کاٹ دی تے مڑ کے لے کرو، دل وچ گھنڈی پاپ دی رام جپیا کی ہو. جب دل میں ہی پاپ کی گھنڈی ہے تو رام جپنے سے کیا بچے؟ لہٰذا آج اسی طرح ہوتا ہے کہ کہنے والے زبان سے انسانیت کے ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں اور ان کے عملوں کو دیکھیں تو انسانیت کا جنازہ نکال رہے ہوتے. اس لیے کہ دل کی گنڈی نہیں کھلی ہوتی. اس پر انسانوں پر ایک عجیب سے حالات ہیں. انسانیت پریشان نظر آتی ہے، لیکن اس کی بنیاد ہماری اپنی غفلت ہے. اگر ہم نے اپنے دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا تو آج پریشانی کے یہ دن ہمیں دیکھنے نصیب نہ ہوتے. آج تو تھا خوف بھی ہمراہ رجا کے، اب خوف ہے مدت سے دلوں میں نہ رجا ہے. جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا.
ایک لمبی مدت ہم نے غفلت کی گزار دی اپنے دلوں سے ساتھ. اپنے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے باخبر. اور اسی لیے ہم نے زندگی جو ہے اس کی کامیابی سمجھ لی. اس وجہ سے آج یہ فساد بڑھتا ہی چلا گیا. یاد رکھیے، یہ فساد کی بنیاد خود غرض دل ہے. دلوں کے اندر جو خود غرضی چھپی ہوئی ہے، مفاد پرستی چھپی ہوئی ہے، کسی بھی سطح کی ہو، یہ اصل بنیاد ہے انسانوں کی پریشانی. اسی لیے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ایمان کے نور سے معبود کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو بھر لے، تو پھر انسان کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہو جائے گا. اور جب درد پیدا ہوگا پھر اس کا ایٹیٹیوڈ انسانوں کی طرف ڈفرینٹ ہوگا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان کوئی کہانی بیان کرنا، تو کہانی بیان کرتے ہوئے ٹس سے بس نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے کسی عورت کا اپنے گھر کی خاوند کی پریشانیاں بیان کرنا، وہ بیان بھی کر رہی ہوتی ہے تو آنکھوں میں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہوتے ہیں. اس کہانی کے بیان کرنے میں اور اس کہانی کے بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق. آج ہم انسانیت کی پریشانی کی کہانی بیان کرتے ہیں تو عام قصہ گوئی کی طرح. جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی، پھر انسانیت کی پریشانی کی ہم جب کہانی بیان کریں گے تو ہمارا ہاتھ اس عورت کی طرح ہوگا جو گھر کی پریشانی کی بات کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے سامن بھادوں کی برسات برس رہی ہے. نبی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کرام کے دلوں کی اصلاح فرمائی تو ان کے دل میں انسانیت کا یہ درد آپ نے بھر دیا. چنانچہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ایسا جذبہ بھر گیا کہ انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دکھائیں کہ تاریخ انسانیت ان مثالوں کو پیش کرنے سے قاصر ہے. بات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال خوب دیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے غریب بھائی کی مدد کریں، لیکن اس کو جتلانا بھی نہیں چاہتے تھے. تو جب رات ہوتی تو ان کے گھر میں یا دروازے پر وہ مال کا جو ہے نا وہ بوریاں بھر کر ساری ڈال جاتے تھے، کھانے کی پینے کی اشیاء کی، اور میسج لکھ جاتے تھے کہ یہ آپ میری طرف سے قبول کر لیں. سامنے اس لیے نہیں دیتے تھے کہ یہ کہیں مجھے شکریہ ادا کرنے کا بھی پابند نہ بن جائے. اتنی بے غرضی ہوتی تھی طبیعت. جناب امام زین العابدین رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں بہت ہوئے تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے دائیں کندھے کے اوپر کالا نشان بنا ہوا ہے. بڑے خوبصورت تھے، نازک بدن تھے، سیمی تن تھے. اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ نشان کیسا. اس نے لوگوں سے پوچھا، گھر والوں نے کہا جی ہمیں بھی معلوم نہیں، ہم سے بھی چھپایا انہوں نے، کسی کو پتا نہ چلا. لیکن جب انہیں دفن کیا گیا تو ہفتہ عشرہ گزرنے کے بعد جو اس وقت کے نادار تھے، معذور تھے، بیماری تھی، ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا. تب یہ راز کھلتا ہے کہ وہ مشک لے کر رات کے اندھیرے میں ان مجبور لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے، مگر اتنی خاموشی سے کیا کہ زندگی ہر کسی کو اس بات کا علم بھی نہ ہونے دیا. آج کی دنیا بولتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی بڑی ہمدردی ہے اور ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں. اور تعاون کیا کیا جاتا ہے کہ سود کے اوپر ان کو قرضہ دیا جاتا ہے. نام امداد رکھا،
امداد کر رہے ہیں، اور امداد کیا کہ سود کے اوپر کر دے، اور وہ سود اتنا بڑھتا ہے کہ ساری زندگی بھی وہ محنت کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں تو کر نہیں پاتے۔ یہ آج کے پڑھے لکھے انسانوں کی امداد ہے۔ اور ایک دور صحابہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ امداد کیا تھی؟ ہر بندہ دوسرے کی ضرورت کو اپنے سے فوقیت دیتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، انہوں نے بکری کی سیری جو تھی وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا دی۔ دوست نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا، میں فلاں کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ وہ دوسرے گھر گئی، دوسرے سے تیسرے گھر گئی، 5 یا 7 گھروں میں جب پہنچی تو اس گھر والے نے سوچا کہ میں اپنے فلاں دوست کو بھیج دیتا ہوں، میری خیر ہے، ان کے گھر میں پکے گی، ان کے بیوی بچے کھائیں گے۔ انہوں نے وہ سیری پھر اسی گھر بھیجی کہ جہاں بکری ذبح ہوئی تھی اور وہاں سے سیری چلی۔ سارے کے نام تشریف فرمائے، اچانک ایسے محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، بدبو سی محسوس ہوئی۔ اب بات ہے کہ کوئی بندہ ان میں سے اٹھے گا اور جا کر وضو کرے گا، تو عبداللہ ابن عباس جانو آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، اگر آپ اجازت دیں ہم سب نہ دوبارہ وضو کی تجدید کر کے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی، سب کے سب اس لیے وضو کر کے آئے کہ ہمارے کسی بھائی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنی زبان میں کہا رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم تھے۔ یہ ہے انسانیت کے درد کا درما، کہ وہ درد دل میں پیدا ہو جائے کہ اگر درد ایک محسوس بندہ کر رہا ہے تو آنکھوں سے دوسرے کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یہ اصل مقصود ہے۔ چنانچہ دور صحابہ میں یہ مثالیں تو بہت زیادہ، آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کوئی ہے جو مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ ابو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اے اللہ کے نبی مجھے میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ وہ مہمان کو لے کر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں کہ مہمان آیا، انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کھانا اتنا ہی ہے، ہم بچوں کو کھلا سکتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اچھا بچوں کو تھپکی دے کے سلا دو اور وہ کھانا دسترخوان پر لگا دو، جب میں مہمان کو بلاؤں کھانا کھانے کے لیے تو جب وہ آنے لگے قریب اس کے تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو انٹینشنلی بجھا دینا، تو اندھیرا ہو جائے گا، تو مہمان کھانا شروع کر دے گا اور میں اس کے سامنے بیٹھا فقط ہاتھ کی حرکت کرتا رہوں گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، تاکہ کھانا مہمان کے لیے کافی ہو جائے اور مہمان کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ہم نے نہیں کھایا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب مہمان کھا پی کے چلا گیا اس وقت روشنی چلا دی گئی۔ چنانچہ اگلے دن جب نبی اسلام کی خدمت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خود یہ حالت کے اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ کیا تاریخ انسانیت ایثار کی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے؟ یہ اس لیے ہماری تاریخ میں موجود کہ نبی علیہ السلام نے دلوں میں درد بھرا۔ سیدنا عمر جانو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق عنہ سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ ان کے پاس ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز ہے جس پر لکھا ہوا ہے، اور کچھ سینئر سٹیزن جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں یا
جو معذور ہوتے ہیں یا عورتیں بوڑھی بیوائیں ہوتی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ہر نام کے سامنے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی خدمت کس نے اپنے ذمے لی. تو آپ تو سارا ریکارڈ دیکھتے ہیں, ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت کا نام تو ہے, ایڈریس بھی ہے, لیکن خدمت والے کا نام درج نہیں. تو عمر جان لوگ کے دل میں سوچتے ہیں کہ اس کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ سیدھا اس بڑھیا کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, اس سے پوچھا کون؟ فرمایا کہ میں آیا ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے, کوئی کام ہو تو بتا دیجئے. اس زمانے میں 2 کام ہوتے تھے, ایک گھر کی صفائی اور دوسرا باہر سے پانی اندر پہنچا دینا. باقی کام تو گھر کے لوگ خود کر دیا کرتے تھے. تو اندر سے بڑی عورت نے جواب دیا کہ جی کوئی آ گیا تھا اور میرے گھر کا کام کر کے چلا گیا. پوچھا کہ کب سے آ رہا ہے؟ کہ جی مدتوں سے آ رہا ہے. کہ ان کا نام؟ وہ بڑھیا کہنے لگی نہ میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے مجھے بتایا. وہ آ کر دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے پردہ کر لیں, میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. وہ کام سمیٹ کے جب جاتا ہے تو مجھے جاتے ہوئے دروازہ نوک کر کے بتا جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, میں باہر آ جاتی ہوں. نہ میں نے کبھی شکل دیکھی نہ میں نے کبھی نام پوچھا. عمر اللہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ایسا بندہ ہے. چنانچہ اگلے دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بڑھیا کے گھر پہنچ گئے. جب دیکھا تو پھر کام مکمل ہو چکے. وہ بھی عمر بن خطاب تھے. کہنے لگے بہت اچھا. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے بڑھیا کے گھر کے قریب راستے میں بیٹھ گئے کہ ذرا میں اس بندے کو تو دیکھوں کہ جو رات کے اندھیرے میں آ کے اس طرح کام کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. جب گہری رات ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, لوگ گہری نیند کے آغوش میں چلے گئے. عمر لانو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا چلا آ رہا ہے. اتنا آہستہ کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاؤں اٹھا کر رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے. تو عمر نے بڑی حیران ہوئے. قریب آئے تو آپ سے پوچھا بنا تو کون ہے؟ تو جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ناموں کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں. امیر المومنین, اس بڑھیا کا کام آپ رات کو آ کے کرتے ہیں؟ تو بتایا کہ ہاں میں کرتا ہوں. تو عمر نانو نے دیکھا کہ امیر المومنین تو ننگے پاؤں چل رہے تھے, جوتا بھی نہیں تھا. تو پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے جوتا کیوں نہ پہنا؟ تو فرمایا کہ میں جوتا گھر اتار آیا اس وجہ سے کہ رات ہے, لوگ سوئے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو میں گلی میں چلوں اور میرے قدموں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل آ جائے. یہ انسانیت کا درد آج کسی کے سینے میں ہے. تو انبیاء کرام نے دلوں کو سنوارا اور دلوں نے انسانیت کا ضبط کر دیا. خود کی وجہ سے پھر ان کے لیے ایثار کرنا اور دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال لینا, یہ سب باتیں آسان تھیں. اب احسان کرانے کے لیے نہیں کرتے تھے. آج تو پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کسی ملک پر احسان کراتے ہیں تو ان کے قرضے کا سود معاف کر دیتے ہیں. یہ آج کے دور کا احسان ہے پڑھے لکھے انسانوں کا کہ ہم نے جو تمہیں قرضہ دیا ہوا ہے نا, اس قرضے کا سود معاف کر دیا, ہم نے تم پر بڑا احسان کر دیا. آپ ذرا فرق اندازہ لگا سکتے ہیں. تو انبیاء کرام نے جو معاشرہ دنیا کو دیا, حقیقی انسانیت کی تعمیر اس معاشرے کے لیے. انہوں نے دلوں کو سنوارا اور انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنا دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے آپس میں الفتیں محبتیں, سچ کی زندگی, حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں کو تالا نہیں لگاتے تھے.
کتابوں نے لکھا ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کسی کا اونٹ سے کمبل نیچے گر جاتا تو اس کمبل کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. سالوں کے بعد اگر کبھی وہ لوٹتا تو وہ کمبل مٹی پانی کے پڑنے سے گل چکا ہوتا تھا مگر پڑا اسی جگہ ہوتا تھا. کیا سچ کی زندگی تھی, کیا عزتوں کی حفاظت والی زندگی تھی. یہ انسانیت کا درد اس لیے تھا کہ دل سنور چکے تھے. لہذا آج اسی بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وہی سبق آج پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسی جامع الفت الہی کو پھر گردش میں لانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ایثار و قربانی کی. چنانچہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ وقت کے کسی حاکم نے ایک مسئلہ پوچھا, انہوں نے حق سچ بات ٹھوک بجا کے کر دی. اس کو برا لگا تو اس نے چند حضرات کو گرفتار کروایا اور چاہتا تھا کہ ان کو قتل ہی کروا دیا جائے. لیکن جب اس نے ان کو دیکھا کہ وہ لائن میں کھڑے ہیں اور جلاد ان کے سامنے ہیں تو ابو الحسن نوری سب سے پہلے, پھر باقی لوگ تھے. اس کے دل میں ابو الحسن نوری کی محبت تھی, عظمت تھی کچھ. یہ چاہتا تھا میں باقی ایک لوگ کو قتل کروا دوں اور ان کو بہانہ بنا کے میں رہا کر دوں. چنانچہ اس نے کہا نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں, آپ لوگ اس کی بجائے اس جگہ پر آ جائیے. مقصد تھا کہ جب نئی جگہ آئیں گے تو ترتیب بدل جائے گی, شفل ہو جائے گی. جب نئی جگہ پر آئے تو ابو الحسن نوری پھر آگے, پھر اس نے بہانہ بنایا کہ نہیں ذرا میرے قریب لا کر ان کو قتل کرو. دیکھا کہ ابو الحسن نوری پھر آگے. اب اس نے ابو الحسن نوری کو بلایا اور کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ترتیب بدلتی, میں دوسرے کو قتل کر دیتا مگر آپ کو بہانے سے معاف کرتا, مگر تینوں جگہ آپ آگے آگے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں تینوں جگہ اس لیے آگے رہا کہ آپ پہلے مجھے قتل کریں گے اور جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا اتنی دیر میرے بھائیوں کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا. کیا حسن ہے اس سوچ کا, کیا خوبصورتی ہے اس سوچ کی. اتنا بھی انسان دوسرے کے لیے ہمدرد ہو جاتا ہے. یہ اخلاق حمیدہ آتے ہیں تعلیمات نبوت سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر پائے. تو انہوں نے یہ اخلاق اپنی امت کو سکھائے. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج پریشانیاں دور ہو جائیں تو ان پریشانیوں کا حل ہمیں باہر نہیں ملے گا, اندر ملے گا. یا یوں سمجھیے کہ حدیث پاک میں کھجور کے درخت کو انسان کی خالہ کہا گیا ہے. ایک حدیث پاک میں تو میں بہت عرصہ سوچتا تھا کہ یہ کیا مناسبت ہے بھائی. تو جب کھجوریں لگانے کا ہمیں موقع ملا, تجربہ ہوا, تو کھجور کے ماہرین نے بتایا کہ کھجور کا درخت جب بھی کسی جگہ لگایا جائے تو اس کے باہر کے سارے پتے شاخیں ایک دفعہ خشک ہوتی ہیں, پھر اندر سے یہ سبزہ نکلنا اور بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر ہرا بھرا درخت سامنے آ جاتا ہے. جس طرح کھجور کا درخت اندر سے ہرا ہونا شروع ہوتا ہے اسی طرح انسانیت کا کملایا ہوا درخت بھی اندر سے سرسبز ہونا شروع ہوتا ہے. ہم اس سفر کی ابتدا اگر دل سے شروع کریں گے تو یقیناً منزل پہ پہنچ جائیں. لہذا آج کی اس محفل میں دلوں میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے دلوں کو سنواریں گے, بنائیں گے
اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لیں گے، ایسے بھریں گے کہ اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں چھا جائے۔ ایسی زندگی ہو۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے چند طریقے ہیں، تو مختصر انداز سے وہ چند باتیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انعامات الہیہ پہ غور کرنے والے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ عربوں کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ۔ آپ نے جانوروں کو دیکھو گے نا، سرکس وغیرہ میں شیر کے منہ میں بھی کوئی آدمی اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے تو شیر اسے کچھ نہیں کہتا، وجہ کیا کہ یہ آدمی اس شیر کو روزانہ گوشت دیتا ہے اور اس کی وجہ سے شیر اس کا ممنون ہوتا ہے۔ تو اگر درندے بھی احسانات کرنے والے محسن کا لحاظ کرتے ہیں تو انسان تو بلا کر انسان ہوتا ہے۔ جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، جو بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی فطرت بنا دی کہ دل اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی کسی کی نوکری لگوا دے، ساری زندگی اس کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، احسان جو کیا اس سے۔ کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرے اور وہ کامیاب ہو تو جب بھی تذکرہ ہوگا یہ مریض اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا، احسان جو اس نے کیا۔ تو جب اس طرح انسان محسن کا کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اگر انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرے تو لامحالہ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ وہ کتنا بڑا پروردگار ہے جس نے بن مانگے ہمیں یہ صحت مند بدن عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ دلائی نہ دیتا ہم اندھے ہوتے، کوئی آئی نہ دیتا ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، صحت نہ دیتا ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتا ہم ننگے ہوتے، روٹی نہ دیتا ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتا ہم پیاسے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر مال نہ دیتا ہم فقیر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتا ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتا ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مولا کا احسان ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے رہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے اولو الالباب کہا، یہ ہیں اصلی عقل مند بندے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کیجئے، پھر احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دی۔ دوسری وجہ قلب میں محبت الہی پیدا ہونے کی کہ انسان نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ لگا رہے، سنت کی اتباع پر استقامت کے ساتھ لگا رہے، وقت کے ساتھ ساتھ سنت اعمال کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اپنی محبت کو بھر دیتے۔ یوں سمجھیے کہ جس سنت کو ہم لیں گے اسی سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کچھ مقدار بنی ہے، وہ ہمارے دل میں اترنی شروع ہو جائے گی، وہ اترنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لیں گے تو ہمارے دل کی دنیا اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پہ عمل کیجیے، اہتمام کیجیے ایک ایک سنت کا۔ اگر آپ غور کریں تو آج سنت کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہے بہت کم، بلکہ ہمارے گھر، ہمارے بازار،
گلی کوچے یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کی مذبح گاہیں بن چکی. 1 روپے کی پیالی بچے سے ٹوٹ جائے تو ماں اس کو تیکھی نظروں سے دیکھتی ہے، اور وہی بچہ نبی علیہ السلام کی سنت کو توڑ دے تو ماں اس کی طرف بری نظر بھی نہیں، غصے کی نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. کیا سنت کی ویلیو ہم نے 1 روپے کے برابر بھی نہ ڈالا؟ شادی کے موقع پہ سب کو مناتے ہیں، ہمسائے کو مناؤ، رشتے داروں کو مناؤ، ہر روٹھے ہوئے رشتے دار کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو گھر کی نوکرانیاں ہوتی ہیں نا اور روٹ جاتی ہیں ان کو بھی مناتے ہیں. اور جی شادی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں، نوکرانی کو بھی منا لو. گھر کی نوکرانی کو بھی شادی کے موقع پہ منا لیا جاتا ہے، تو کیا شادی کے موقع پہ اپنے رب کو منانا ضروری نہیں تھا؟ اتنا بھی لحاظ نہ کیا جتنا گھر کے نوکر کرتے. کوئی خیال کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. شادی کے دل کھول کے ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں، چاہے اللہ کے محبوب کو اس سے خوشی ملے یا اس سے ایذا کروائے. تو سنت کو اہتمام کے ساتھ اپنے اوپر اپنے آپ کو سنت سے مزین کیجیے. اس کا اثر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھر دے. تیسری چیز ذکر اللہ کی کثرت. یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا وہیں پر اس کی کثرت کا حکم بھی عطا فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجیے. اور ایک جگہ فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو دیکھیے کثرت کا حکم. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. ہر جگہ کثرت ذکر کا حکم ہے. تو معلوم ہوا کہ کثرت ذکر کی ضرورت ہے انسان کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے. بعض اوقات چیز کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ بھی جو ہے ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی دے کہ جی آپ کو بخار ہو گیا، آپ یہ اینٹی بایوٹک لے جائیے، 5 دن کھانی ہے اور ٹوٹل 15 گولیاں، تو 15 گولیاں استعمال کیجئے صبح دوپہر شام، اور انشاءاللہ 15 گولیاں کھا کر آپ کا بخار ٹوٹ جائے گا. اور وہ 15 دن میں 1 گولی کھانا شروع کر دے، پھر دوسرے دن دوسری گولی، تیسرے دن تیسری گولی. اب 15 دن میں 15 گولیاں کھا بھی لی، بخار پھر بھی نہیں ٹوٹتا. تو ڈاکٹر کہے گا جی آپ نے دوائی تو ٹھیک استعمال کی مگر مقدار پوری استعمال نہیں. اس لیے ذکر کرنا فقط کافی نہیں، ذکر کی کثرت ضروری ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ذکر تو کرتے ہیں کثرت نہیں کرتے. آپ صالحین سے پوچھیے کتنا مراقبہ کرتے ہیں؟ بس یہ 5 منٹ. جو دل سالوں میں جا کر بگڑا وہ 5 منٹوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ منٹوں کے مراقبے کرتے ہیں. اچھا اگر مجروحے پہ پوچھے کہ جی لیلا کو کتنا یاد کرتے ہو اور وہ آگے سے جواب دے 5 منٹ، تو آپ کو ہنسی نہیں آئے گی. آپ کہیں گے یہ کیسا مجنون ہے؟ کہتا ہے کہ سارے دن میں لیلا کو یاد کرنے کے لیے 5 منٹ نکلتے ہیں. آج ہم ایسے مجنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے 5 منٹ، اور وہ بھی کبھی ہوتے ہیں تو کبھی نہیں ہوتے. معمولات کا ٹائم ہی نہیں ملتا. پھر آ کر کہتے ہیں حضرت معاملات تو مجھ سے ہوتی نہیں، بس آپ بھی کچھ توجہ ڈال دیجئے میرا کام بن جائے. یہ خوب ہے کہ مجھ سے تو معاملات ہوتے نہیں، جو کرنے ہیں بس آپ ہی کر لیجیے. تو اس کثرت ذکر کے نہ کرنے کی وجہ سے پھر دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوتی. تو 3 چیزیں انعامات الہیہ میں غور و فکر کرنا، اعمال مسنون اعمال پر استقامت سے عمل کرنا،
ذکر اللہ کی کثرت کرنا، اور چوتھی چیز جو ان سب کا لب لباس اہل اللہ کی صحبت کو اختیار ہے۔ اہل اللہ کی صحبت میں آپ بیٹھیں، خود کو خود دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دوست اگر کمپیوٹر کا بزنس کریں اور یہ چند دن ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھے، کہتے ہیں جی میں بھی کمپیوٹر کا بزنس کر رہا ہوں۔ یہ آخر اس کے دل میں چاہت کیسے پیدا ہوئی؟ صحبت کی وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھرتی ہے۔ ایک ایک مجلس بسا اوقات انسان کی زندگی کے رخ کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک ایک رخ کے بدلنے۔ چند لمحوں کی صحبت بسا اوقات انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی۔ اسی کو مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قال را بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، قد کتاب و قد ورق در نار کن، جان دل را جان دے دلدار کن۔ یہ دل اپنے رب کے حوالے کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مزہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے گی تب ہمارے اندر صحیح انسانیت آ جائے گی، پھر ہمارے دل میں ہر ایک کا دکھ ہوگا، اپنوں کا بھی پرائے ہو کر، اپنوں کا بھی پرائے ہو کر۔ یہ محبت دل میں بھرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کے بات میں تاثیر، نگاہ میں تاثیر، عمل میں تاثیر، ہر چیز میں تاثیر آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی۔ چنانچہ انڈیا کے بزرگ سے میاں جی عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹانگے پہ کبھی کبھی سفر کرتے تھے تو ان کے ٹانگے پر اگر کوئی ہندو بیٹھ جاتا تھا تو اترنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کا ساتھ ایسا نورانیت والا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدل کے رکھے۔ ہمارے علاقوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ غلام حسن سیواک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہی واقعہ کہ ہندوؤں نے فرنگی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ جی یہ بندہ ہمارے نوجوانوں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ تو حضرت کو عدالت میں بلایا گیا۔ حضرت نے وہاں جا کر جج سے پوچھا کہ جی مجھے عدالت میں کیوں بلایا گیا؟ جج نے کہا اس لیے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ درج ہے کہ آپ نوجوان ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے جہاں وہ کھڑے تھے اور ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کو میں نے کہا ہے مسلمان بننے کے لیے۔ اس اشارہ کرنے میں کوئی ایسی توجہ کی تاثیر تھی، اس نے کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان بنتا ہوں۔ پھر دوسرے کی طرف اشارہ کیا، ایک ہجوم گواہ ہے، ایک جماعت گواہی دیتی ہے نیک لوگوں کی کہ انہوں نے 2 یا 3 کی طرف اشارہ کیا اور سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ جج نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، میں اب اس مقدمے کو یہاں سے برخاست کرتا ہوں۔ نگاہ میں تاثیر، دل میں تاثیر، بات میں تاثیر، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں موجود ہوتی ہے، اور جب دل محبت الہی سے خالی تو پھر اس وقت انسان کا قول کچھ ہوتا ہے اور انسان کا فعل کچھ ہوتا ہے۔ جیسے آج ہماری زندگی بنی ہوئی ہے، آپ خود غور کیجئے کہ آج ہم زبان سے کہتے ہیں دنیا بے وقت ہے، لیکن عملاً ہم سب کے سب 24 گھنٹے دنیا کو سمیٹنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ تو زبان سے کہا کہ دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں، اور عملاً دیکھیں تو کئی لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملتی نماز کی۔ وہ جب کسٹمر دکان پر زیادہ تھے میں نماز نہیں پڑھ سکا، کسٹمر دکان پر زیادہ تھے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ جاگتے ہیں تو دنیا کا خیال دل میں، جب رات کو سونے لگتے ہیں تو دنیا کا خیال دل میں، اور زبان سے کیا کہتے ہیں
کہ جی دنیا کی تو کوئی بکت ہی نہیں ہے. عملاً دیکھیں تو بالکل اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، اور عملاً اگر ہمیں دیکھا جائے ہم ایسے مکان بنواتے ہیں، ایسے پلین بناتے ہیں کہ جیسے ہمیں دنیا سے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. فَتَجْعَلُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہی زندگی گزارنی. زبان سے ہم کہتے ہیں کہ آخرت بہتر ہے، لیکن عملاً دنیا کے پیچھے زیادہ وقت لگاتے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے تھوڑا وقت لگاتے ہیں. زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، لیکن عملاً اگر دیکھیں تو ہر بندے کی زبان پہ اللہ کا شکوہ موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. کوئی کہتا ہے میرا بیٹا نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ میرا کام فلاں نہیں ہوتا. یہ جو دنیا کے سامنے یہ حالات کہنے ہیں نا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہی کرنے ہوتے ہیں. اس لیے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے بندوں سے کہہ دو کہ جب تمہیں رزق میں تھوڑی سی کمی آتی ہے تم فوراً دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے میرے شکوے شروع کر دیتے ہو، اور تمہارے نام اعمال گناہوں سے بھرے میرے پاس آتے ہیں. میں کبھی فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارے شکوے تو نہیں کرتا. زبانی کہیں گے ہم اللہ کے بندے، اور عملاً اگر دیکھیں تو زندگی ہوتی ہے جیسے شتر بے مہار ہوتے. تو دل چونکہ بنا نہیں ہوتا، اس لیے قول اور فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے. زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عملاً زندگی کو دیکھیں تو سنتوں سے محروم ہوتی ہے. یہ قول و فعل کا تضاد کس لیے؟ ابھی دل نہیں بنا. تو ان دل پر محنت کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ایسی آ جائے کہ ہمیں صحیح انسانیت کو ہمارے اندر بیدار کر دے. وہ جو درد ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اخلاق نبوی کا نمونہ آ جائے، ہماری زندگی دوسروں کی خیر خواہی والی زندگی بن جائے. ہم جہاں جائیں اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے، اللہ کے بندوں کے لیے عذاب نہ بنے. آپ غور کریں آج کتنے لوگ ایسے ہیں گھر والوں کے لیے عذاب بنتے ہیں، اولاد کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. جس گلی میں رہتے ہیں گلی والوں کے لیے عذاب ہوتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں شہر والوں کے لیے عذاب ہوتے ہیں. کس لیے؟ دل نہیں بنا ہوتا. تو دل کا سنورنا ہماری ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے. اسی کو شاعر مشرق نے یوں کہا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. یہ امتوں کے پرانے مردوں کا ایک ہی علاج ہے کہ تم اپنے مردہ دل کو زندہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے اور ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے. میرے دوستو، جب دل بدلتا ہے پھر انسان اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور احسان بھی اپنے رب کا مانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینا بھی آسان نظر آتا ہے. جناب عبداللہ مخدومی رحمت اللہ علیہ، اللہ عجیب ہے، جنگ یرموک کے اندر وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، سخت گرمی تھی، عصر کا وقت ہو گیا، جسم سے خون بہنے کی وجہ سے بہت نقاہت، ہونٹ خشک ہو چکے. ان کا ایک دوست تھا، یہ قدم تھا، اس نے انہیں دیکھا تو اس نے سوچا کہ میں ان کو پانی پلا دوں. چنانچہ اس نے مشق سے پانی پلانا چاہا تو عبداللہ نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا. تو دوست نے کہا کہ عبداللہ اس وقت تمہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، اور تمہارا جسم خون کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے کس طرح جو ہے گیلا ہو چکا، کچھ تھوڑا سا پانی پی لو.
جب انہوں نے کہا پانی پی لو تو عبداللہ نے آگے سے جواب دیا، فرمانے لگے کہ نہیں، میں اس وقت روزے سے ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو میں اپنے محبوب کے شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کر لوں گا۔ میں پانی سے روزے کو افطار نہیں کرنا چاہتا، میں تو اپنے محبوب کے دیدار سے روزے کو افطار کرنا چاہتا۔ یہ کب ہوتا ہے دل میں؟ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو بدلیے، دیکھیے ہماری ذات بدلے گی، ہمارے گھر کا ماحول بدلے گا، ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمارا ملک کے حالات بدلیں گے، پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے اگر انسانوں کے دل بدل جائیں گے۔ اسی لیے یاد رکھیے، دل بدلتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، مقصد حیات بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے معیار بدل جاتے ہیں، کسب و تجارت کے اہداف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتا ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، میخان بدل جاتے ہیں، بلکہ میخانے بدل جاتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو بدل لیجئے تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہ جو فساد مچا ہوا ہے، اس فساد کا حل انسانیت کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب حاضرین کے دل کی دنیا کو بدل دیں اور اس کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیں اور ہمیں حقیقت سے آشنا فرما کر آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا جائے گا، سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ میں تیرے سامنے، تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں،
میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار سے تو نہ ہونا خفا، مجھ گناہگار سے نہ ہونا خفا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، اور کوئی نہیں بخشنے والا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، اور کوئی نہیں بخشنے والا، میری آنکھوں کو سن، میری آنکھوں کو سن، میرے حاجت روا، میری آنکھوں کو سن، میرے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ ہم گنہگار تو ارحم الراحمین، ہم گنہگار تو ارحم الراحمین، ہم خطا کار اور تو عفو کریم، ہم خطا کریم، بخش دے ہم کو تو، بخش دے ہم کو تو، اے غفور رحیم، بخش دے ہم کو تو، اے غفور رحیم، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک
ہماری برماؤں کی ضرورت کرنا، ہمارے رقم کی تقدیش کرنا، اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک کرنا، ہمارے دلوں کو صاف کرنا، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز کرنا، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا کرنا، ہمارے خاندان سے اپنے ذکر کو جاری کرنا، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری کرنا، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا کرنا، اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا کرنا، عمل میں برکت پیدا کرنا، رزق میں برکت پیدا کرنا، صحت میں برکت پیدا کرنا، وقت میں برکت پیدا کرنا، کاموں میں برکت پیدا کرنا، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال کرنا، اللہ میں برے دن سے محفوظ کرنا، بری رات سے محفوظ کرنا، برے کاموں سے محفوظ کرنا، برے انجام سے محفوظ کرنا، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ کرنا، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ کرنا، اللہ کے قرب کے بعد دوری سے محفوظ کرنا، اے اللہ ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ کرنا، اے مالک ہمیں عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ کرنا، اے اللہ ہاتھوں کے حضرت سے محفوظ کرنا، اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ کرنا، اے اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب کرنا، رب کریم جو گناہ نے دن میں کیے معاف کرنا، جو راتوں میں کیے معاف کرنا، جو محفل میں کیے معاف کرنا، جو تنہائیوں میں کیے معاف کرنا، جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف کرنا، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف کرنا، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، رب کریم جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن کرنا، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان کرنا، رب کریم اولاد کے غموں سے محفوظ کرنا، اولاد کے دکھوں سے محفوظ کرنا، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ کرنا، اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، سر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما، کبھی بھی بے قدروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، نفس شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اے اللہ اس محفل میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے ان کے ہاتھ کی قبول فرما، اے اللہ اس محفل میں کتنے سفید بال والے ہیں، آج وہ بھی آپ اٹھائے بیٹھے ہیں کہ بال سفید کر لیے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اللہ رحمت فرما لیجیے، ہمارے سفید بالوں کی ڈال رکھ لیجیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کتنے نوجوان ہیں جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون کی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر آپ نے انہیں معاف نہ کیا ان کو شیطان بھٹکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ آج مہربانی فرما دیجیے، ان نوجوانوں کے اتحاد قبول کر لیجیے، ان کے قصوروں کو معاف فرما دیجیے، اور ان کی برکت سے سارے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، نفس شیطان سے بچا لیجیے، اے اللہ جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے، شیطان کو اس پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اللہ نفس کو کھانے والے سے روک دیجیے، اللہ ہم گناہوں کی ذلت سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ نے گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے اور طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے سروں سے لے کے پاؤں تک ہمیں پیاری محبوب کی سنتوں سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے، رب کریم کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے اور بندے پریشان ہوتے ہیں، پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں، اے
قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گنہگاروں کی گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے اوپر بھی کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ رب کریم، جب کوئی ماں بچے کو نجاست سے نکلا دیتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو پینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر پیدا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو کھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں بچھڑے ہوئے تھے مگر بندے تو آپ ہی کے تھے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے، اے اللہ ایک رحمت کی چادر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے۔ اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ آپ کے پیارے محبوب نے ہمیں آپ کا در سکھایا اور یہ بھی بتا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اے اللہ ہم نے آپ کو بنانا ہے، اے اللہ آپ مان جائیے، اے کریم آقا مان جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ ہم نے آپ ہی کو بنانا ہے، میرے مولا کرم فرما دیجیے۔ جو آپ کے در سے خالی اٹھ گیا اللہ اسی کو بدبخت کہتے ہیں، اسی کو شقی کہتے ہیں، میرے مولا خالی نہیں اٹھنا چاہتے، اے اللہ کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس سے حسرت نہیں، حسرت تو اس سے ہوگی جو مسجد سے نکل کے پھر جہنم میں جائے گا۔ اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، میرے مولا مغفرت فرما دیجیے، اللہ مغفرت فرما دیجیے، خالی نہ اٹھا دیجیے، دھکے نہ دے دیجیے، اپنے در سے پیچھے نہ ہٹا دیجیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے حج کے کاموں کو آسان کر دیجیے، ان کے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجیے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس شعبے سے بھی ہو رہا ہے، اے اللہ اس کو جب سے قبولیت عطا فرمائیے، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہاں اللہ کا ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے مالک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے اس ملک کو دین کا گہوارہ بنا دیجیے اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو شر سے ہمیں بچا دیجیے یا ان کو چن چن کے دفع دور کر دیجیے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے حال پر کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، دلی سکون عطا فرما، دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے اللہ میں کامیاب اور کامران زندگی نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں مگر عمل پورے نہیں، اے اللہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا تھا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پر صدقہ خیرات کر دیجیے، اللہ ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں آپ ہم پر صدقہ خیرات کر دیجیے، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، رب کریم آپ کی نعمتوں کے طلبگار ہیں، اللہ اپنی نعمتوں سے دامن بھر دیجیے، ہمارے اوپر صدقہ خیرات فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، آپ یہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہم بچے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک نئی زندگی کا ارادہ لے کے اللہ اپنے گھروں کو جائیں گے، اللہ مہربانی فرمائیے، اے اللہ اس مسجد پر اور زیادہ برکات عطا فرما دیجیے، اس مسجد کے نمازیوں پر خصوصی برکات عطا فرمائیے، جو
ان پر خصوصی برکات عطا فرمائیے، ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ جو یہاں کے امام اور خطیب ہیں ان کو اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجیے اور ان کو قابل رشک اور کامیاب زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ خدمت کی جماعت نے جو آج کی مجلس کے اجتماع کے انعقاد کا اے اللہ اس کے لیے کوششیں کی، اللہ سب کو اپنا اجر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ جنہوں نے بھی خدمت کی ان کو اپنا بنا دیجیے، اللہ ان کو اپنا بنا دیجیے، میرے مولا اپنا بنا دیجیے، کریم آقا ان کو اپنی طرف کھینچ لیجیے، ان کو اپنے دامن میں چھپا دیجیے۔ اللہ ساری زندگی اپنے در پر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ فساد کا وقت ہے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھے گا صبح اٹھے گا انسان ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر سے جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ اللہ نے ایسے فتنے سے بچا لیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے بچوں کو دیکھا ہے جب وہ قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنے بڑوں کے پاس محفوظ رکھوا دیتے ہیں۔ اللہ ایمان بڑا قیمتی ہے، ہم اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں۔ اللہ جب موت کا وقت آئے تو حفاظت کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جن دو احباب نے غور کے لیے کہا سب کی نیک حاجات پوری کر دیجیے۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دو احباب جو پہنچ چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے اور سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما دیجیے اور قیامت کے دن ان کے حقوق میں صبح دوش فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔